لیے باقی ہر چیز کا پتہ ہے، نہیں پتہ مسلمان کو دین کے بارے میں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو دی نیو ولاگ۔ اور آج کا ولاگ بہت ہی اسپیشل ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک کاشی ولاگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے نیچے جا کے لال بٹن کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر دیں، تو سپورٹ کریں اس چینل کو تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنا سکیں اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو انٹرٹین کر سکیں۔ اور آج کا ولاگ یوں اسپیشل ہے کہ جو دنیا بھر میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، تو مسلمان یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی لارب کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اس کی بے حرمتی کی جائے اور مسلمان صرف دیکھتا رہے تماشا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کی غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی بھی ہماری مقدس کتاب کی بے حرمتی کرے یا ہمارے نبی کی گستاخی کرے۔ تو دنیا بھر میں گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ قرآن پاک بھرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا ان پاک ہستیوں کی عزت کے بارے میں، اس پاک کتاب کے بارے میں۔ تو جتنے بھی ہمارے تعلقات ہوں کہ کسی بھی ملک سے اچھے، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب سے اوپر رکھے اسلام کو، بعد میں ملک، سب سے پہلے اسلام مذہب ہے ہمارا۔ جب بھی مذہب پر بات آئے گی گورنمنٹ بات کرے گی، گورنمنٹ کا حق ہے، کیونکہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا، تو ہمیں اسلام سے ریلیٹڈ ہر بات کی حفاظت کرنی ہے، ہر چیز کی۔ تو خیر، تو جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، قرآن پاک کی توہین کی گئی دنیا بھر میں، آج اس کے کیا نام ہے، پاکستان میں احتجاج کیے جا رہے ہیں جگہ جگہ، اور آج ہم بھی ایک احتجاج میں جا رہے ہیں، ایک جامع مسجد کے باہر احتجاج ہے، اس کو ریکارڈ بھی کریں گے ہم اور دکھائیں گے بھی اپنے چینل میں، تاکہ گستاخوں کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کی غیرت زندہ ہے، مسلمان بیٹھ کر تماشا نہیں دیکھیں گے، مسلمان اس بات کا جواب دیں گے۔ تو آج اس احتجاج میں جا رہے ہیں، وہاں جا کے آپ لوگ کو بھی دکھاتے ہیں وہاں احتجاج، اور وہاں علماء کرام کیا باتیں کرتے ہیں، یہ سب آپ کو دکھاتے ہیں۔ جڑے رہیے ہمارے چینل پہ۔ لیے باقی ہر چیز کا پتہ ہے، نہیں پتہ مسلمان کو دین کے بارے میں۔ ہم مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت بھی یہ لوگوں نے کوشش کی، جناب مدینہ طیبہ پہ آئے، جناب فقیرانہ لباس، جناب بڑی بڑی تسبیحاں، ماتھے محراب، اتنی بڑی داڑیاں، سارا دن مسجد نبوی میں اللہ اللہ کرتے ہیں، جناب فقیروں، غریبوں، مسکینوں کی مدد، مالی جناب مدد کرتے ہیں، پھر رات کو دور ایک مکان کرائے پر لے کر وہاں سے کچھ سرنگ نکالتے ہیں، کسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم اطہر تک پہنچ جائے۔ جب آپ کے جسم اطہر کو نامراد انسانوں، کیا تمہیں معلوم نہیں یہ اللہ کے پیارا پیغمبر ہے؟ اگر مسلمان نہیں حفاظت کرے گا خود خدا بھی کر لے گا۔ جس کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، وہ حفاظت نہیں کرے گا؟ بولے نا ظاہر کرے گا۔ جناب رات کی تاریکی میں سرنگ نکالتے ہیں، وہاں مٹی نکال کر بوریوں میں ڈال کر کہیں دور پھینک آتے ہیں، صبح مسجد میں آتے ہیں لوگ، ہاں بڑے یہ چند لوگ ہیں بڑے نیک ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، تسبیح ہاتھ میں، سارا دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، نیک ہے، لوگوں کے دل میں بڑی جناب ان کی محبت کا اتنا پرچار ہو گیا، وہ لوگ بڑا ان کے دیوانے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی کو ہر بات کا پتہ ہے، ہمارے نبی کو ہر بات کا پتہ ہے۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ دمشق میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے خواب میں کہا کہ نور الدین تو یہاں بیٹھے ہیں، کتے یہاں تنگ کر رہے ہیں مدینہ میں، تو ان کو تم پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ صبح اٹھا، لوگوں کو مشورہ کیا، میٹنگ کی، پوچھا، ہاں بھائی، کہنے کہ مبارک ہو، اللہ کے رسول نے آپ کو دیدار کرایا، بڑا خوش نصیب ہے، اللہ کے کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ پھر وہ جناب آئی گئی کر دی، کوئی بات نہیں۔ دوسری رات اللہ کے نبی نے پھر کہا، نور الدین یہاں تو آرام کرتا ہے، یہاں کتے تنگ کر رہے ہیں مدینہ طیبہ میں۔ پھر صبح اٹھا، لوگوں کو بلایا، لوگوں نے کہا پھر آپ کو مبارک ہو، اللہ کے نبی نے آپ کو دیدار کرایا، بڑی خوش نصیبی ہے، اللہ کے نبی کا دیدار ہو گیا۔ ویسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی کتے نہیں ہے، وہاں ہماری فوج بھی ہے، سپاہی بھی ہے، جناب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جب تیسری رات آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا، نور الدین آج آخری پیغام ہے،
اگر تو نے ان کتوں کو نہ پکڑا تو پھر میں تیری یہ سلطنت بھی ختم کرا دوں گا، یہ کسی اور کو سپرد کر دوں گا جو یہ کام کرے گا۔ صبح نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ اٹھ کر چل پڑے، انہوں نے کسی سے مشورہ نہیں لیا، کسی سے پوچھا نہیں، سیدھا جناب مدینہ طیبہ پہ قافلے کی شکل ہوتی تھی، اونٹوں پہ کھچروں پر سواری ہوتی تھی، جناب جہاز نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھی۔ جب مدینہ طیبہ پہ پہنچے 3 دن کے بعد، آتے ہی مدینہ طیبہ میں اعلان کر دیا، سارے مرد، اللہ کے نبی نے ان 2 کتوں کی شکلیں بھی دکھا دی، یہ 2 کتے ہیں جو ساری رات مجھے تنگ کرتے ہیں۔ جب مدینہ طیبہ میں سارا مدینہ گورنر حیران، نور الدین زنگی اچانک بغیر پوچھے بادشاہ وہاں سے آ گئے، کیا وجہ کیا؟ آپ نے اعلان کر دیا یا جتنی مدینہ طیبہ پہ مرد ہیں اور سب کے سب میرے دربار پہ اکٹھے ہو جائیں۔ سارے جناب بھاری بات گئے اور ان کا شرطیاں دیتے گئے اور دیکھتے گئے۔ شام تک آپ نے پوچھا یار اس کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کہنے لگا اور تو کوئی نہیں ہے مدینہ میں، جتنے لوگ تھے یہ آ گئے۔ کہنے لگا نہیں کوئی بندے ہیں اور؟ کہا نہیں یہ 2 ہیں، نیک ہیں، اتنی بڑی داڑھی ہے، تسبیح ہاتھ میں، سارا دن اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ کافر بھی قرآن پڑھ کر جناب ایک ہمیں بے وقوف بناتے ہیں، ہمیں پاگل بناتے ہیں، ہم پاگل ہو جاتے ہیں، مسلمان مان جاتے ہیں انہیں۔ جناب آپ نے فرمایا ان کو لے کر آؤ۔ جب ان کو لے کر پورا مدینے کے لوگ اکٹھے، کیونکہ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، لوگ اکٹھے ہو گئے، حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو لوگوں کی مدد، غریبوں کی مدد، لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، غریبوں کو پیسے دیتے ہیں، جناب یتیموں کی مدد کرتے ہیں، آپ ان کو کیوں سزا؟ کہنے سزا نہیں دی، ابھی تو دیکھنا ہے۔ جب وہ آئے قریب آئے تو آپ نے دیکھا، کہا یہی 2 کتے ہیں جو میرے نبی نے مجھے اپنے خواب کے اندر بتا دیا ہے، یہی، لیکن جرم ثابت نہیں، سزا کیا دوں؟ کہنے لگے کیا کام کرتے ہو بھائی؟ کہا نہیں ہم تو سارا دن اللہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بس لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، غریبوں یتیموں کی مدد کرتے ہیں، ہمارا کیا، ہم تو اللہ والے ہیں، اللہ کرتے ہیں، اللہ والے ہیں، یہی ہے اللہ والے۔ یہ کافر مشرک بے ایمان لبادہ مسلمانوں کا کام ان کے اپنے ہوتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کو کوئی کام نہیں۔ مسلمان بے وقوف ہے جو ان کے کہنے پر آ جاتا ہے، ان کی باتوں پہ آ جاتا ہے۔ جناب آپ نے فرمایا رہتے کہاں؟ ہم نے جی وہ کونے پہ مکان لیا ہوا ہے، بڑا غریب تھا، ہم وہاں رات کو آرام کرتے ہیں، دن کو ہم مسجد میں رہتے ہیں، بس اللہ کرتے ہیں، سارا دن تسبیح پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہاں مجھے لے چلو اپنے کمرے میں لے کر آئے تو کوئی چیز نظر نہ آئی، کوئی چیز ان کو سراغ نہ ملا، کہیں سے جو ثبوت نہ ملا، ان کو کیا سزا ملے۔ پھر آپ نے اچانک، مرید کس کا تھا؟ خواجہ خواجہ معین الدین چشتی سنجری حسن حسینی کا۔ آپ نے مراقبہ کیا، 2 رکعت نماز پڑھے، اپنے مرشد کو یاد کیا، حضرت جی میں مشکل میں ہوں، میرے نبی نے کتے بھی دکھا دیے ہیں لیکن جرم ثابت نہیں، میں سزا کیا دوں؟ تو پیر مرشد کا ہاتھ وہیں سے آیا، کہا کہ نور الدین یہاں سے مصلی اٹھا، مصلی۔ جب مصلی اٹھایا، چادر نیچے، دری نیچے، وہ اٹھایا تو نیچے دیکھا کہ سرنگ لگی۔ اے ظالمو کیا کر رہے ہو؟ تمہیں سزا کیا ملنی ہے؟ تمہارے تو ہاتھ کاٹوں گا، تمہاری گردنیں کاٹوں گا، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ کیا تم کس ارادے سے یہ کیا کام کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہم تو صدیاں مصر میں لگا دی ہیں، نوجوان تھے وہاں کے، قرآن پڑھا، تعلیم حاصل کی، حدیث پڑھا، عالم بن گئے، حافظ بن گئے، قرآن کے قاری بن گئے۔ ہمارا ایک بڑوں نے ڈیوٹی لگائی ہے، مدینہ طیبہ میں جانا ہے، جا کر مسلمانوں کے نبی کے جسم عطر کو لے آنا، پھر ہم مسلمانوں کو بتائیں گے۔ مسلمانوں بتاؤ تمہارے نبی کا جسم کہاں ہے؟ تم کہتے ہو ہمارے نبی کا جسم مدینہ طیبہ پہ ہے، اب ان کو جھٹکا لگے گا، وہ غیر مسلم ہو جائیں گے۔ یارو مسلمانوں، وہ اپنے لیے سب کچھ کر دیتے ہیں، نہیں کرتا تو مسلمان نہیں، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتا، اپنی تبدیلی کے لیے کچھ نہیں کرتا، وہ غیر مسلم اتنی صدیاں لگا کے
آپ کے دین کے لیے، آپ کے اسلام کو مٹانے کے لیے، آپ کے قرآن کو کبھی کوئی موقع جانے نہیں دیتے، کبھی قرآن کو جلاتے ہیں، کبھی نبی کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ یاد رکھ غیر مسلم، ہم کبھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں کو نہ چھیڑا جائے، بولو تو نہیں ہے، بولتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی، مدینہ کے لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کہنے لگا، یہ تمہارے جناب بیت کا یہ صلہ تمہیں دے رہے ہیں، تمہارے دین پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، تمہارے نبی کے جسم کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اے مسلمان، تم مدینہ میں ان لوگوں سے پیسے لے کر اپنا دین بیچ رہے ہو، تم اپنی زندگی گزار رہے ہو، تمہارے نبی کے یہ دشمن ہے۔ پھر آپ نے ان کے سر تن سے جدا کر دیا، ان کی گردنیں کاٹ دی۔ پھر نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ نے روضہ عطا کے چاروں طرف سے اتنی گہرے کھڈے مارے، شیشہ، تانبا، لوہا ایسا ڈالا کہ قیامت تک غیر مسلم یہ کوشش میرے نبی کے جسم کے نہ کرتے۔ اپنے دین کو دیکھو، مذہب کو دیکھو، اسلام کو دیکھو، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، لیکن ہمارے قرآن کی بے حرمتی ہوگی، ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ کریں گے برداشت؟ ختم نبوت کی باری آئے گی، ہم اپنی جانیں دے سکتے ہیں، ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ڈالیں گے۔ ڈالنے دیں گے؟ نہیں ڈالنے دیں گے۔ ہماری جانیں چلی جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لوگوں، اپنے دین اور مذہب، اپنے دین قرآن کی طرف توجہ دو، اپنے بچوں کو قرآن صحیح پڑھاؤ، دین اسلام صحیح۔ اس لیے ہر جمعے کو کہتا ہوں خدا را جلدی اپنا ٹائم دو، تمہیں میں بتاؤں میرے نبی کا فرمان کیا ہے، میرے نبی کا حکم کیا ہے۔ قرآن اللہ نے جو ہمیں اتار کر اللہ کے نبی پر اتارا ہے، اس قرآن کی بڑی برکت ہے۔ جس گھر میں جناب پریشانی ہوتی ہو، جناب روزی کی تنگی ہوتی ہو یا ناچاکیاں ہوتی ہیں، جھگڑے فساد ہوتے ہیں، قرآن کو صبح شام پڑھا جائے، اللہ پاک برکت ڈال دے۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن تو بڑی شان ہے، معمولی قرآن نہیں ہے جس کو اپنے کتابی شکل میں، یہ قرآن وہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومن کے لیے شفا ہے، مرتد بے ایمان کے لیے وبا ہے۔ بے ایمان کے لیے کیا ہے؟ وبا ہے۔ بے ایمان کے لیے جب بھاری ہے، مسلمان کے لیے آسانیاں پیدا ہیں۔ اس قرآن کو پڑھنے کی، یہ قرآن وہ قرآن ہے جو جناب اللہ پاک نے پہاڑ سے کہا، اے پہاڑ میں تمہیں ایک چیز دینا چاہتا ہوں، اپنا کلام دینا چاہتا ہوں۔ پہاڑ نے پکار کر کہا، یا اللہ کریم اگر یہ تیرا کلام مجھ پر آیا تو میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں، میں زمین بن جاؤں گا۔ کونے سے آواز آئی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کی آواز آئی، اے اللہ یہ قرآن دینے والا دنیا میں کوئی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوپر سے چڑھ کے دو پک لے لے سارے لوگ، اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اس میں بڑی فیوض و برکات ہے۔ اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرائیں، قرآن خوانی کرائیں، بچوں کو قرآن پڑھائیں، ادب اور احترام سکھائیں، ماں باپ کا خیال رکھیں، اور گلی کوچے بچوں کا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کی عزت آبرو کی حفاظت کریں۔ اللہ پاک اس کا اجر دے گا۔ مسلمانوں ذرا اپنے آپ کو سنبھالو۔ ہر بندے، ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھے کے پاس موبائل موجود ہے، جناب اس پہ فیس بک پہ نہیں دیکھتے، یہ کمینے بدتمیز کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نصیب میں قرآن ہی نہیں ہے، ان کے نصیب میں جناب ایمان نہیں ہے، ان کے نصیب میں اسلام نہیں ہے، نہ دین کو جانتے ہیں نہ اسلام کو جانتے ہیں۔ کبھی جو ختم نبوت کی باری آ جاتی ہے تو وہ جناب گستاخی کر دیتے ہیں، کبھی قرآن کی باری آتی ہے تو قرآن کا جناب جلا کے رکھ دیتے ہیں۔ مسلمان جل تو سکتا ہے، قرآن پر آنچ نہیں۔ یاد رکھو اپنی دین اور مذہب اسلام کی، دین کی، قرآن کی، اللہ کے نبی کی اگر آپ ان حکمرانوں کے اوپر رکھیں گے، یہ ہمارے کچھ کریں گے، حکمران آپ پہ کچھ نہیں کریں گے۔
حکمران کو یہ پرتگال ہے، جب ختم نبوت کی باری آئی تو اس سے اسٹینڈ لیا، کھڑا ہو گیا اور اس نے ہاتھ تک نہیں ملایا کہ میں سوچا اس کو ہاتھ ملاؤ جس نے میرے نبی کی شان و شادی کی ہے، ہاتھ تک نہیں ملایا. اور ہمارے حکمران چاہے وہ موجودہ ہو، یہ صاحب پاؤں میں جا کے گر جاتے ہیں، خدا میرے بھیک دے دو، ہمیں ڈالر دے دو، ہمیں پیسے دے دو، چاہے آپ کو قافلے کرتے جو مرضی کریں، لیکن خدا کے لیے آپ اس بات کو بھی اپنے ذہن میں دکھائیں. آپ جو یہ ووٹ دیتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ووٹ کن لوگوں کو دیا. ان لوگوں کو دیا جنہوں نے ختم نبوت پر پہرا دیا، یہ ڈاکے مارے، جنہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی اور یہ حکمران خاموش ہو کے بیٹھے رہے، تماشا بن کے بیٹھے رہے. طیب پرتگال نے کل بھی اعلان کیا، وہ تو ایک لیڈر ہے. سعودی عرب کہاں ہے، ایران کا ہے، مصر کا ہے اور دیگر ممالک کا ہے. آپ پاکستان کے حکمران کیا کریں؟ کوئی نہیں بولتا. اس چیز کا بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ جس کو ووٹ دیتے ہیں تو کیا وہ ختم نبوت پر پہرا دیتے ہیں یا ڈاکے مارتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. اس چیز کا بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا. لہٰذا آپ اس چیز کو سوچیں. بحیثیت مسلمان ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس بندے کو ووٹ دیں جو قرآن کی عزت کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کی باری آئے تو اس کے تحفظ بھی کرتے. یہ جو ہم نام نہاد لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں یہ ہمارے کام کچھ بھی نہیں کرتے، یہ سب اپنی جیبیں بھرتے ہیں کچھ بھی ہو جائے. آج دیکھیں قرآن کی بے حرمتی جس نے اسٹینڈ لیا، کسی حکمران کا بیان آیا اور آج اس کو واصل با جہنم بھی کر دیا گیا. افغانی ایک مجاہد نے افغان کا یہ مجاہد جو کہ خود شہید ہو گیا لیکن اس کو بھی واصل با جہنم کر دیا. ایسے ہے وہ قرآن کی بے حرمتی کی ہے، کبھی برداشت نہیں ہوئی. لہٰذا ہمیں بھی اپنے دلوں کے اندر قرآن کی محبت، حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے اپنے دلوں کے اندر اپنی خالی دعوے نہیں ہے، عملاً بھی کر کے دکھا رہے کہ ہم حضور علیہ السلام سے اور قرآن سے محبت کرتے ہیں. قرآن کی اگر ہم حفاظت نہیں کریں گے وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے اتارے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خود لیتا ہوں. ہم نہیں بھی کریں گے قرآن کی حفاظت کو اللہ نے خود لی ہوئی ہے. دیگر کتابیں دیکھیں تورات، زبور، انجیل تبدیل ہو چکی، لیکن قرآن مجید فرقان حمید 1400 سال گزر گئے لیکن آج تک تبدیل نہیں ہوا. سبحان اللہ. ایک حرف بھی چینج نہیں ہو سکا. لاکھ کوشش کی گئی لیکن نہیں کر سکے. کیوں؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھائی. اور جیسے قبلہ والد صاحب نے فرمایا کہ پہاڑ، اللہ تعالیٰ فرماتے پہاڑ پر اگر میں اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن حضور علیہ السلام قلب اثر پر اس پاک کلام کو اتارا گیا. اور حضور علیہ السلام کے صدقے دوپہر آج یہ قرآن وہ قرآن ہے جو ہر حافظ کے سینے میں موجود ہے. جو پہاڑ اس قرآن کو نہ اٹھا سکا، آج ہر حافظ اس قرآن کو اپنے سینے میں لے کر. یہ قرآن ایک عام کتاب نہیں ہے کہ ہم اس کو اٹھا کر رکھتے ہیں، ایسے اٹھا کر گھومتے عام کتابوں کی طرح نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دائرہ کتاب، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اللہ رب العالمین آپ کو کھڑے ہونا اپنی بات امید کرتا ہوں آج کا ولاگ بہت ہی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور میں اتنے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سپورٹ کریں، اور کہیں بھی ایسی بات ہو تو آپ لوگ بھی نکلیں گھروں سے، اپنی غیرت ایمان کا ثبوت دیں. اور یہ ہر مسلمان کا حق ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے قرآن پاک پر، اپنے نبی پر، اللہ پر، ہماری کتابوں پر. تو ان چیزوں کے لیے نکلنا چاہیے، ہمارے کو گھروں پر نہیں بیٹھنا چاہیے. کام وغیرہ تو ہو سکتے ہیں، کام وغیرہ کہیں نہیں جا رہے، ایک دن نکالنا ہوتا ہے، ایک دن نکالنے میں کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے. تو میں اتنے کہنا چاہوں گا کہ باہر نکلیں، ثبوت دیں اپنی غیرت ایمانی کا. اور بس آپ لوگ سے یہی چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو آگے سے آگے پہنچائیں تاکہ یہ دنیا بھر میں پھیلے یہ ویڈیو، مسلمان جاگ گئے، مسلمان اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دے رہے ہیں. اور آپ لوگ سے بس یہی ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے. اور آج آپ لوگ سے اجازت چاہوں گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ لوگ سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو سے زیادہ شیئر کریں. ملوں گا آپ سب کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں. کاشف اسلم آپ کا بھائی، تب تک کے لیے خدا حافظ.